کی تقسیم کرتے ہوئے اتنی قسمیں بنائے پھرتی ہے. اس وجہ سے ہمارا یہ نظریہ اور موقف اکابرین علماء حق کا یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے جو صرف زبان سے نہیں, جو صرف سیاست سے نہیں, بلکہ تلوار کی زور پہ بدر سے چلنے والا جو جہاد کا سلسلہ تھا, افغانستان, شام, عراق, فلسطین, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ایک طبقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق مجاہدین کا ہونا چاہیے. اور گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے. گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا. موقف نہیں ہے, بالکل نہ بولے. جس کا موقف ہے وہ سٹیج پہ ہو, وہ آخر میں بیٹھا ہو, وہ پنڈال سے باہر ہو, جہاں آواز جاری ہے اونچی آواز سے کہو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ہمارا یہ موقف ہے. ابن عباس فرماتے ہیں جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی, اور ابو رافع نے کیا اذیت دی, اسود عنسی مسیلمہ کذاب نے اور مرزا غلام قادیانی نے کیا اذیت دی. حضور نے خود فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تمام لغات میں آپ دیکھیں گے اذیت کا معنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے کا ہوتا ہے. زبان سے ہر مرزائی بھی حضور کو تکلیف دیتا ہے. ہر گستاخ کے خلاف ایک قانون بننا چاہیے. وہ قانون یہ ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے, پھانسی پہ چڑھایا جائے. اور یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب چوتھا طبقہ معاونین کا بیچ میں آئے گا. تاجر بھی حضور کا ہے, حضور بھی تاجر کے ہیں, صحافی بھی حضور کے ہیں, حضور بھی صحافی کے ہیں, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز وہ بھی حضور کے ہیں, حضور بھی ان کے ہیں. ہم نے 6 سال ربہ جناب نگر قادیانیوں کے بیچ میں گزارے ہیں. کیٹی والے دوست بیٹھے ہیں, آج امت کے بڑے علماء زعماء سیاسی طبقات بیٹھے ہوئے ہیں. اب 53 کی تحریک نہیں ہے, وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جو کشمیر کے تھے انہوں نے تحریک چلائی. 1 لاکھ مسلمان جیلوں میں گئے, 10 لاکھ بے گھر ہوئے, 17,000 مسلمان شہید ہوئے. تحریک چل پڑی, 74 کا آئین بنا. مفتی محمود صاحب, تینوں مسالک, اتحاد امت کی برکت سے ہر مسلمان نے اس میں حصہ لیا. قانون بن چکا. جنرل ضیاء الحق محروم 84 کا آرڈیننس جاری کر چکے. آزاد کشمیر میں ایک سازش کے تحت 7 ممبر اسمبلی ممبران نے اس وقت دستخط نہیں کیے. آج بھی 7 وہی ہیں. آج بھی آزاد کشمیر میں سارے خطوں میں تمام طرف ہم جاتے رہتے ہیں. ہر طبقے کے اندر قادیانی موجود ہے. اپنی محنت کرتے رہتے. میرا تیز بولنے کا مقصد, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کے تمام طبقات میں, تمام شعبہ جات میں, ہر جگہ پہ قادیانی موجود ہیں. آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں. قادیانی ارتدادی سرگرمیاں گوئی سے چلتے ہوئے پورے آزاد کشمیر کے بارڈروں میں پھیلی ہوئی ہیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم فضائل والے مسلمان نہیں, ہم نظریاتی مسلمان ہیں. ہم ختم نبوت کا کام اس وجہ سے صرف نہیں کرتے ہماری مغفرت ہو جائے گی, حضور کی سفارش ملے گی. ہم غیرت کی بنیاد پہ, نظریے کی بنیاد پہ, عشق کی بنیاد پہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال وقت صلاحیتیں قربان کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمیں نظریاتی مسلمان چاہیے, ہمیں فضائل والا ڈھیلا ڈھیلا مسلمان نہیں چاہیے. اور اس وقت فتنوں کا دور ہے. سب سے بڑا فتنہ مرزائیت ہے. اس کا مقابلہ جیسے اس وقت ہوا تھا آج بھی ہوگا. لیکن دشمن نے انداز بدلا ہے تو انداز ہمارا بھی بدلنا چاہیے. اب 53 کی تحریک نہیں, 74 کا آئین نہیں, اب 84 کا آرڈیننس نہیں. اب 18 فروری 2006 میں آزاد کشمیر نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہے. لیکن آرڈیننس کے مطابق پورے آزاد کشمیر کے جتنے بھی قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں, ان کی عبادت گاہوں کے جو شاعر ہیں اور ان کی جتنی بھی اسلام کے خلاف استعمال کرنے والی چیزیں ہیں وہ ساری محفوظ ہونی چاہیے. وہ کیسے محفوظ ہوں گی؟ 6 سال چناب نگر میں وقت گزارنے کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی حسن صاحب سے ہم نے یہی درخواست کی, قادیانی شعبہ جات قائم کیے ہوئے. قادیانی 36 شعبے ہیں, 7 ان کی تنظیمیں ہیں, اور وہ ہر طبقہ اپنے طبقے میں کام کرتا ہے. تو آج ختم نبوت, دور جدید کے ختم نبوت کے کام کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے بھی شعبہ جات قائم ہونے چاہیے. سب سے بڑا فتنہ, سب سے زیادہ فتنے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے اندر ہیں. تو ہماری سب سے زیادہ محنت
اداروں کے اندر ہونی چاہیے. سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے. کے ٹی وی والوں کی طرح ہمیں بھی پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے. ساری دنیا کے فتنے خدمت خلق این جی اوز کے نام پہ کام کرتے ہیں, تو ختم نبوت کی تمام تحریکوں کو چاہیے کہ وہ بھی خدمت خلق کے عنوان پہ پوری دنیا کے اندر جائیں اور اس عنوان پہ کام کر کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کریں. اور ہمیں پوچھا جاتا ہے آپ کا سرپرست کون ہے؟ آپ کا سرپرست کون ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری اللہ نے فرمایا تھا کہ ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے سب سے بڑے سرپرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس میں گیا. میں نے کہا حضرت میر پور میں 3 دن کا دورہ کریں, پورے کشمیر میں ہم آپ کے پروگرام کر رہے ہیں. میں سارے بزرگوں سے کہتا ہوں ہمارا خطہ آزاد کشمیر میں میر پور سے کوٹلی زیادہ متاثر ہے, اس طرف آپ زیادہ توجہ کریں. جب آئیں جس نام سے آئیں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث حیاتی مماتی چپاتی سیاسی غیر سیاسی, وہ تحریک ہو عالمی وہ شبان ہو مجلس احرار, جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو حضور کا نہیں ہے اللہ کی قسم پہلی صف میں بیٹھا ہوا شبان کا بندہ ہوگا میں قطر اڑا کے رکھوں. ہم کسی کے نہیں ہیں. میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کا روحانی بیٹا ہوں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, میں حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں. ہمارے خون میں غیرت ہوتی ہے, ادب اپنی جگہ ہے, سارے اکابرین کا سب کا احترام ہے, لیکن حضرت علی کی اولاد میں ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا میں کسی مسلک کا نہیں, قوم کا نہیں, تنظیم کا نہیں, جماعت کا نہیں, بلکہ میں اپنا بھی نہیں ہوں, میں حضور کا ہوں. ہم بھی حضور کے ہیں. مولانا اکرم طوفانی صاحب سے میں نے کہا کہ 3 دن کے لیے آپ تشریف لائیں. بہت معذرت, 3 دن کے لیے آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے 3 دن میں 10 پروگرام کریں گے. تو انہوں نے کہا میں آؤں گا کہ پھانا میں ٹھوکوں گا, پھانا ٹھوکوں گا. وہ بڑے مولانا رضوان صاحب سے پوچھے میں کیا کہہ رہا ہوں. مولانا اکرم طوفانی صاحب نے کہا میں 3 دن کے لیے آؤں گا. تو میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, کہا حضرت آئیں گے آپ؟ یعنی میں اتنا چھوٹا سا بندہ ہوں اور میرا تو رکتا بھی نہیں ہے, اور تنظیم کے اندر کوئی جانتا بھی کوئی نہیں ہے, اور اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے. تو مولانا اکرم طوفانی صاحب نے فرمایا کہ قادیانیوں کے خلاف جو کتا بونگے گا تو اکرم طوفانی اس کتے کے بھی پاؤں کو چومے گا. تم تو میرے بچے تھے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں حضور کا کتا, صحابہ کا کتا ہی سمجھ لو. ہم دفاع صحابہ کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, استحکام پاکستان کے لیے, آزادی کشمیر کی تحریک کے لیے اپنی نسلوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ موقف, یہ نظریہ میں اپنا نہیں چاہتا, آپ سب کا چاہتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے اکابرین کا احترام ضرور کریں گے, انہی کے ساتھ وابستہ رہیں گے, کوئی کسی کو نہ چھوڑے, وابستہ رہے, مضبوط رہے, لیکن اتحاد امت, اصلاح معاشرہ, استحکام پاکستان, آزادی کشمیر, تحفظ ختم نبوت, ناموس رسالت, رد قادیانیت کے لیے پوری دنیا کے اندر جو جب بلائے گا, جس نام سے بلائے گا, ہم اپنی جان مال وقت صلاحیتیں قربان کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ارادہ کرتے ہیں حضور کے لیے سب کچھ لٹائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ہم قادیانیوں کی ذات کا بھی, ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. یہ پروگرام, آج کی کانفرنس بہت کامیاب رہی, لیکن یہ یہیں پہ ہونی چاہیے, یہ ہر سکول کالج یونیورسٹی میں ہونی چاہیے, تاجروں کی کمیونٹی میں ہونی چاہیے, صحافیت میں ہونی چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ یہ کام ہونا چاہیے, ہر طرح ہونا چاہیے نا. آپ سے درخواست ہے, آپ حضور کے ہیں, حضور آپ کے ہیں, آپ جس طبقے سے بھی ہیں سب کچھ حضور کے اوپر لگائیں. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے, نعت خیر البشر کو خدا چاہیے. حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے, نعت خیر البشر کو خدا چاہیے. ناز کر اپنے مقدر پر اے نوع بشر, مل کے مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے. واخر دعوانا